اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا ورنہ ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ 3 موقعوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا ورنہ ثواب کی جگہ گناہ ملے گا۔ آخر وہ کون سے 3 موقع ہیں کہ جن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی پڑھ لے تو اللہ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نفرت کا نشانہ بنتا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق بات کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، قرآن مجید کا جوہر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کا ہیرا ہے۔ بسم اللہ کی بے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی فیض کے چشمے ابلتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو تمام شیاطین کے گھروں میں ماتم کی چٹائیاں بچھ گئیں۔ تمام شیاطین داڑیں مار مار کر رونے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، جو بھی شخص جس چیز پر میرا نام پڑھ دے میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ مجوسیوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی نشانیاں بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے۔ کفار کے پاس ایک بہت ہی خطرناک زہر تھا جو انسانی جان کا دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کفار سے لیا اور اس زہر کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس زہر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے پی لیا اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ تو کفار نے کہا کہ آپ حضرت خالد بن ولید اب نہیں بچیں گے، یہ زہر ان کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا، ان کو اندر سے مار دے گا اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اور پھر 2 دن گزر گئے تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کفار کے سامنے آئے تو کفار ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب آپ زندہ ہیں، آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے نادانو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس چیز پر میرا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں اس چیز میں ضرور برکت ڈالوں گا، اور جب میں نے وہ زہر پیا اس پر بھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس زہر کو اپنی برکت سے شربت بنا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہی برکت تھی جس نے زہر کو شربت بنا دیا۔ کافر لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ جس قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اتنی برکت ہے تو پورے قرآن میں کتنی برکت ہوگی، اور جس دین کے قرآن میں اتنی برکت ہوگی اس دین میں کتنی برکت ہوگی۔ لہٰذا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دین بھی سچا، ایمان بھی سچا اور قرآن بھی سچا ہے، اس کے دین کو ماننا چاہیے۔ اب وہ جتنے بھی لوگ تھے کافر، وہ تمام کے تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک اور چھوٹا سا سبق آموز واقعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کے متعلق۔ ایک عیسائی عورت کا اس عورت نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ جو شخص کوئی بھی کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت عطا فرماتا ہے۔ اس عیسائی عورت نے اپنا معمول بنا لیا، وہ جو کام بھی کرتی اس میں ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی۔ اس کی یہ عادت اس کے شوہر کو ناپسند تھی کہ تو کس کام میں لگ گئی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کام میں برکت آتی ہے۔ ایک دن شوہر نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سخت نفرت ہونے لگے۔ اس نے ایک نقلی ہیرا بنوا کر بیوی سے کہا کہ یہ خالص ہیرا ہے، اس کو سنبھال کر رکھ دو، مجھے جب ضرورت ہوگی تو میں تم سے لے لوں گا۔ اس کی بیوی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہیرا رکھ لیا اور اس کو ہیرا لے کر اس نے ایک جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں بعد شوہر نے وہ ہیرا ایک دریا میں پھینک دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ وہ قیمتی ہیرا لے کر آؤ جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ تو بیوی گئی اور بسم اللہ پڑھ کر وہ ہیرا لے کر آ گئی۔ تو شوہر وہ ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو اصلی ہیرا ہے، میں نے تو اس کو نقلی ہیرا دیا تھا اور اس کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جب آپ مچھلی لائے تھے تو جب میں نے اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ہیرا نکلا، تو میں نے اسی جگہ پر ہیرا رکھ دیا جہاں پر پہلا رکھا تھا، پہلا ہیرا تو وہاں تھا نہیں۔
تو میں نے یہ اصلی ہیرا آپ کو دے دیا۔ کہ اس کا منافق شوہر فوراً ہی مان گیا کہ یہ تو واقع بسم اللہ کی برکت ہے۔ بیوی نے کہا کہ اے نادان انسان، اگر ایک چھوٹی سی آیت بسم اللہ ایک نقلی ہیرے کو اصلی بنا سکتی ہے تو پھر قرآن میں کتنی برکت ہوگی۔ پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے بھی بسم اللہ کو اپنا معمول بنا لیا۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا اس کی عادت بن گئی۔ اب ان 3 موقعوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 1، کسی غریب کی بیٹی کی عزت کچلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا، ورنہ اللہ کا غضب کا نشانہ بنو گے۔ کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، کسی کا حق کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا، اللہ کا نام لے کر بھی کسی کا مال نہ کھانا، حرام کا کاروبار کرتے وقت اور حرام کا کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 3، گندی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا نام نہ لینا، باتھ روم میں بھی بیٹھ کر اللہ کا نام نہ لینا، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کا پاک نام پاک جگہ پر ہی لینا، ورنہ اللہ تم سے سخت ناراض ہوگا اور تجھے غضب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے، برے کاموں سے بچنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔